اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی المکین الامین المبین المعین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تلاوت کردہ آیت پاک کے مفہوم معنی و مطالب سمجھنے سمجھانے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ سب مل کر ہادی سبل مولائے کل ختم الرسل انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں سیاح مقام مالک انس و جاں صبح کائنات کے شمس الضحیٰ شام کائنات کے بدر الدجا احمد مجتبی محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دربار میں غلامانہ انداز میں عاجزانہ مخلصانہ طریقے سے بلند آواز سے جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ حشر 28ویں پارے کی جو آیت پاک تلاوت کی، اس کا سیدھا سادھا سلیس زبان میں ترجمہ سماعت کریں۔ اللہ جل شانہ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے آگے کل کے لیے، کل سے مراد قیامت کا دن ہے، قیامت کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک خدائے قدیر کو آپ کے ایک ایک کام کی خبر ہے۔ اس آیت پاک میں اللہ رب العزت نے آخرت کی طرف بندوں کی توجہ دلائی کہ میرے بندوں، یہ دنیا کی زندگی چند دن کی زندگی ہے، لذت فانی ہے، عقبہ کی زندگی جاویدانی ہے،
یہ تو گزر ہی جائے گی، وہ ہمیشگی ہے وہاں، اس کی فکر کرو، آخرت کی تیاری کرو۔ اس آیت پاک میں بندوں کو اس طرف رغبت دلائی گئی ہے کہ میرے بندوں، تم اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اپنے اعمال کی طرف متوجہ ہو کہ تم نے دنیا کی فکر میں تو اپنی زندگی لگا دی دنیا بنانے میں، کیا تم نے کبھی آخرت کی بھی فکر کی، غور و فکر کیا کہ یار ہم نے یوں ہی جوانی ملی گوا دی، بڑھاپے کی دہلیز پر میں نے قدم رکھ دیا اور نیکی پاس پلے کچھ نہیں، کون سا چہرہ لے کر رب کے حضور حاضر ہوں گے؟ ہمارے پاس کوئی ایسی نیکی بھی نہیں کہ ہم جس نیکی کا واسطہ دے کر رب کی بارگاہ میں مغفرت طلب کریں۔ اسی ضمن میں ایک حدیث پاک حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ ایک مرتبہ ہم ایک باغ میں گئے تو اس باغ میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سے موجود تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے اور حضرت عمر ابن خطاب کے درمیان ایک دیوار حائل تھی، لیکن میں ان کی آواز سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے عمر ابن خطاب، ایک خطاب کے بیٹے عمر، تمہیں اللہ نے امیر المومنین بنا دیا، اتنا بڑا عہدہ، اتنا بڑا منصب دے دیا، کیا تم اس کے لائق تھے؟ اور تمہیں چاہیے کہ اب اللہ سے ڈرو۔ حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ اللہ کی جس قدر بندے پر نعمتیں ہوتی ہیں تو بندے کو اسی طرح اس سے زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ میرے پروردگار نے مجھے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں تو کم از کم ہم اپنے رب سے ڈریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے اسی آیت کی تفسیر میں یہ بیان کیا گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر کا ذکر سنتے تھے یا قبرستان میں جاتے تھے تو عالم یہ ہوتا تھا، اتنا روتے تھے، اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ کسی نے پوچھا اے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے سامنے میدان محشر کا ذکر کیا جاتا آپ نہیں روتے، اس کی ہولناکیاں بیان کی جاتی آپ نہیں روتے، جہنم کے عذاب کا ذکر ہوتا آپ نہیں روتے، آخر قبر کا ذکر سن کر اتنا کیوں روتے ہیں؟ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ حضرت عثمان غنی خوف خدا میں اتنے روتے تھے کہ آنسو گال پر بہ بہ کر نشان ڈال دیے تھے، گالوں پر نشان پڑ گئے تھے۔ آپ سے پوچھا کہ آپ قبر کے تعلق سے بیان سن کر کیوں روتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں لوگوں،
میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ جس کی قبر آسانی کے ساتھ قبر کے معاملات گزر گئے، اس کی آخرت بھی آسانی سے گزر جائے گی، اور جو قبر میں پھنس گیا وہ آخرت میں پھنستا ہی چلا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ بھی فرماتے سنا کہ قبر سے زیادہ ہولناکی کا منظر میں نے نہیں دیکھا۔ اسی آیت کی تفسیر میں تیسرے نمبر پر حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ایک صحابی حضرت درار رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مولائے کائنات مسجد میں تنہا بیٹھتے تھے رات میں، اور اپنی داڑھی پکڑ کر سسکتے تھے، ایسے سسکتے کہ جیسے کسی زہریلے سانپ نے آپ کو ڈس لیا ہو، اور خوف خدا میں لرزتے تھے، کانپتے تھے، اور کہتے تھے کہ ابو طالب کے بیٹے قیامت میں اللہ کے سامنے کیسے جائے گا؟ تیرے پاس اتنے اعمال صالحہ نہیں، یہ دنیا، یہ اس کی رنگینیاں کہیں تجھے آخرت سے بھٹکا نہ دیں۔ یعنی فکر آخرت میں اتنا غور و فکر کرتے ہیں کہ آپ کے سینے سے دل تیز تیز دھڑکنے لگتا تھا، چہرہ زرد پڑ جایا کرتا تھا۔ لکھا ہے تفاسیر کے اندر کہ بندے خدا ایک لمحے کے لیے اگر فکر آخرت کرتا ہے تو 60 سال کی عبادت سے بڑھ کر اسے ثواب دیا جاتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، یہ عمر ابن خطاب وہ ہیں جو وقت کے بادشاہ تھے، لیکن خوف خدا اتنا کہ جنگ سے جب مال جیت کر آتے، جب تقسیم ہوتا، اس میں جب کپڑا بانٹا جاتا تھا، ایک بار میں کرتا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ آپ صحابیوں میں لمبے تھے، تو آپ 2 مرتبے کا کپڑا جوڑ کر تب آپ ایک قمیض بناتے تھے۔ آپ کے کرتے مبارک میں 14 پیبند لگے ہوتے تھے۔ اتنی عاجزی انکساری بادشاہ اسلام تھے، امیر المومنین تھے، 4 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، لیکن خوف خدا کا عالم یہ کہ جب بستر پر پہنچتے تھے رات میں تو کوڑا چابک ساتھ لے کر پہنچتے تھے، پیروں پر مار کر کہتے تھے خطاب کے بیٹے بتا آج تو نے کتنے اچھے کام کیے ہیں، کتنے اللہ کو راضی کرنے کے کام کیے ہیں، بتا کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہوئی تجھ سے۔ یہ حال ان کا تھا جن کا شریعت کے خلاف ایک قدم بھی نہیں اٹھتا تھا۔ وہ عثمان غنی جن کے تعلق سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنگ تبوک کے موقع پر کہ ہے کوئی جو آج مجھ سے جنت خرید لے، 1000 اونٹ سامان لدا ہوا دے کر مجھ سے جنت لے لے۔ عثمان غنی نے اسلام کی خاطر اتنا مال پیش کیا،
جب کنواں خریدنے کا وقت آیا، اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے کوئی جو اس یہودی سے کنواں خرید کر امت مسلمہ کے لیے دے کر مجھ سے جنت خرید لے؟ آپ نے فوراً کنواں خرید کر وقف کر دیا امت کے لیے۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ کوئی بھی موقع، کوئی دقیقہ نہیں چھوڑتے تھے، اور عشرہ مبشرہ میں سے یہ صحابی ہیں، حضرت فاروق اعظم بھی، عثمان غنی بھی، مولائے کائنات بھی، یعنی وہ صحابہ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی، لیکن فکر آخرت دیکھو، نہ کسی پر ظلم کیا، نہ کسی پر زیادتی کی، نہ کسی کو ستایا، نہ کبھی کسی کی چغلی کی، نہ کسی کو جبر کیا۔ اس کے بعد اتنا خوف ہے دل میں کہ اللہ کے حضور کیا جواب دیں گے، کیسے جائیں گے؟ اور ہم ہیں کہ ہم کو فکر آخرت بالکل نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہم نے مزاج بنا لیا ہے، ارے دنیا ہے اسے دیکھو، دنیا کیسے کامیاب ہوگی، اسے کامیاب کرو، یہ مشن ہو گیا۔ چاہے کسی کا مار کے ہم کامیاب ہوں، چاہے ہم بےمانی کر کے کامیاب ہوں، جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں کا مال ہڑپ لے اس سے کامیاب ہوں، یتیموں غریبوں کا حق مار کر کامیاب ہوں، بس کسی طرح میری دنیا کامیاب ہو جائے گی۔ جب آخرت کی بات کرو تو کہتے ہیں ارے جو ہوگا دیکھا جائے گا، قبر میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ صاحب آؤ قرآن مقدس پڑھو، سورہ قیامہ اٹھا کر دیکھو، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ اے اللہ کے بندو ذرا سنو، رب بیان فرماتا ہے کہ جب تمہاری جان نکل کر آ جائے گی، ہنسلی کے پاس اٹک جائے گی، جب دونوں انگوٹھے تمہارے باندھ دیے جائیں گے، جب تمہارے کانوں میں اور ناک میں روئی ٹھوس دی جائے گی، وہ دن آئے گا۔ اس دن کے آنے سے پہلے تمہیں تیاری کرنی ہوگی۔ اس وقت تم حضرت و یاس کرو گے، کاش کہ میرا پروردگار مجھے تھوڑی مہلت دے دے، میں راہ خدا میں سب صدقہ کر کے چلا آؤں، مگر اس وقت تم کو مہلت نہ ملے گی۔ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے کیوں نہیں تیاری کرتے ہو؟ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے کیوں نہیں آخرت کی فکر کرتے ہو؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک انسان ہے جس کا جاکنی کا وقت ہے، آخری وقت ہے، آخری وقت میں اس کے پاس 5 فرشتے آتے ہیں۔ پہلا فرشتہ آ کر کہتا ہے اے اللہ کے بندے، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتا، میں تیرے کام آ سکتا ہوں تو بتا، میں تیرا کام کروں۔ مرنے والا انسان چاہے اتنا کھا لیا ہو کہ اس کا پیٹ پھٹا جا رہا ہو، مگر شدت بھوک مرتے وقت اتنی بڑھا دی جاتی ہے کہ جیسے ہفتوں سے وہ بھوکا ہو۔ وہ کہتا ہے اللہ کے فرشتے مجھے کچھ کھلا دے۔ حدیث پاک میں ہے کہ وہ فرشتہ پلک جھپکتے ہی غائب ہوتا ہے، فوراً واپس آ جاتا ہے، کہتا ہے اے اللہ کے بندے، میں نے کائنات کا ذرہ ذرہ چھان مارا، اگر تیری تقدیر کا ایک دانہ ہوتا میں ضرور لا کر تیرے لیے پیش کرتا، تیری تقدیر کا جتنا رزق تھا بالکل ختم ہو گیا۔ اب انسان پریشان ہوتا ہے کہ میرا رزق ختم ہو گیا۔ دوسرا فرشتہ آتا، میرے لائق کوئی خدمت؟ کہتا ہاں
مجھے پیاس بہت لگی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں اگر وہ دریا میں ڈوب کر مر رہا ہو لیکن پھر شدت پیاس اس کو اتنی بڑھا دی جاتی ہے کہ جیسے کئی دن کا پیاسا ہو, کہتا ہے مجھے چند قطرے پانی پلا دو, شدت کی پیاس ہے, پیاس سے جا بلب ہوں. وہ فرشتہ غائب ہوتا ہے, غائب ہونے کے بعد پھر فوراً حاضر, کہتا اللہ کے بندے ساری کائنات چھان ماری, ایک قطرہ پانی میں نے تیری قسمت کا نہیں پایا, اگر ایک قطرہ بھی ہوتا میں لا کر تیری حلق میں ضرور ڈال دیتا. اب اس وقت بتاؤ جاکنی کا عالم ہے, مرنے والا انسان, اس کو کس قدر سن کر یہ تعجب ہوتا ہوگا, اس پر کیا گزرتی ہوگی جب وہ یہ سنتا ہوگا کہ میری تقدیر کا دانا پانی سب ختم ہو چکا ہے. اب وہ حیرت میں ہے اور پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے. ایسے عالم میں وہ فرشتہ غائب ہو جاتا. اب تیسرا فرشتہ آتا ہے, کہتا میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتاؤ, میں تمہارے کام آ سکتا ہوں تو بتاؤ. مجھے یہ بتا دو کہ میری زندگی کتنی ہے, چونکہ دانا بھی ختم ہو گیا, پانی بھی ختم ہو گیا, اب یہ بتا دو میری زندگی کتنی ہے. جانتے ہو صاحب, وہ فرشتہ ایک رسا دکھاتا ہے, موٹی رسی ہوتی ہے, دکھا کر کہتا دیکھو یہ زندگی کی ڈور ہے, اور وہ پوری ڈور کتر چکی ہوتی ہے, صرف ایک ریشہ باقی رہتا ہے, ایک دھاگا. کہتا یہ دیکھ رہے ہو زندگی کی ڈور ٹوٹنے والی ہے. اب یہ پریشان ہے کہ اب تو دنیا سے جانے کا وقت ہے. اسی پریشانی کے عالم میں وہ فرشتہ بھی رخصت ہو جاتا. چوتھا فرشتہ آتا ہے. اب وہ فرشتہ آ کر وہ بھی یہی سوال کہتا ہے کہ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتاؤ. کہتا ہے مجھے یہ بتا دو میں نے دنیا میں کیا کیا, دنیا میں نے رہ کر کتنی نیکیاں کی ہیں, کتنی برائیاں کی ہیں. وہ فرشتہ دونوں کے ڈھیر کو لا کر پیش کر دیتا ہے. یہ دیکھ تیری نیکیوں کا ڈھیر ہے, یہ برائیوں کا انبار ہے. اب انسان ملاحظہ کرتا ہے, یہی وجہ ہے انسان جب نیک ہوتا ہے وہ اپنی برائیوں کو جب کم پاتا ہے, اچھائیوں کو زیادہ پاتا ہے, پھر اسے موت کا ڈر نہیں لگتا ہے, وہ مر جاتا ہے. جیسا کہ ہم لوگ بات کرتے ہیں یار ایسے انتقال کر کے جیسے لگ رہا ہو کہ سو رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے وہ اطمینان کر چکا ہے کہ میری نیکیاں زیادہ ہیں, میری برائیاں کم ہیں, لہذا معاملہ اچھا رہے گا. اس لیے اسے فکر نہیں ہوتی ہے, بے خوف ہو کر دنیا سے جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. جب برائیوں کا انبار زیادہ ہوتا ہے, نیکیاں بہت مختصر سی ہوتی ہیں, تو پھر وہ جان جاتا ہے کہ اب خیر نہیں ہے, میرے پاس پلے تو کچھ نیکیاں ہیں نہیں, برائیوں کے پہاڑ ہم نے کر رکھے ہیں, اتنی برائیاں ہم نے کر رکھی ہیں. اور کون سی برائی ہے جو ہمارے اور آپ کے اندر موجود نہیں ہے؟ ہر برائی تو ہمارے اور آپ کے اندر ہے. بتاؤ جھوٹوں کے دامن میں پڑ رہے کہ نہیں, رشوت کی زندگی گزار رہے کہ نہیں, شراب نوشی کے ماحول میں اپنی زندگی بتیت کر رہے ہیں کہ نہیں, بتاؤ نفرت کی آگ میں جل رہے ہیں کہ نہیں. ہر ایک آدمی, ہر پڑوسی ایک دوسرے سے نفرت کی آگ میں جل رہا ہے. یہ ساری برائیاں ہی تو ہے. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں لوگوں حسد کی آگ نیکیوں کو ایسے کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا کر ختم کر دیتی ہے, ایسے ہی حسد انسان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. ایک تو ہم کر نہیں پاتے نیکیاں, پلس ہم نیکیوں کو کر کے ضائع بہت جلدی کر دیتے ہیں. کبھی ریاکاری کر کے نیکیوں کو تباہ کر دیتے ہیں. ہم ایک تو نماز پڑھ نہیں پاتے, اور پڑھ بھی پاتے ہیں تو ان سجدوں کی حفاظت نہیں کر پاتے. صرف نماز پڑھ لینا ہی کامیابی نہیں ہے, ان نمازوں کی حفاظت اس سے زیادہ بڑھ کر کامیابی ہے. اس سے ضروری ہے جتنی پڑھی ہے ان کی حفاظت کی جائے. ہمارے ذہن و فکر میں تو یہ بات اترتی نہیں ہے. حدیث پاک کا مفہوم سنو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں تم نے کسی کا اگر 3 پیسہ مار لیا
تو تمہاری 700 نمازیں باجماعت جو قبول ہوئی ہیں وہ اس کے بدلے میں قیامت میں اس کو دے دی جائیں گی۔ صاحب 3 پیسے کی بات ہے حدیث میں، 3 روپے نہیں، یہاں تو لاکھوں پیے بیٹھے ہیں، کیا بنے گا؟ کبھی فکر کی؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جب کوئی مکان بنا رہا ہو، آپ دیکھتے فرماتے ہیں مکان تو بنا رہا ہے، حساب تجھے دینا ہے، رہے گا کوئی اور، لہذا ہم مکان بنائے یہ کوئی بری بات نہیں ہے، مکان بنائیے اچھی بات ہے، لیکن مکان بنانے کے لیے ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ یہ حرام حلال کی تمیز کیے بغیر مکان نہ بنائے، کیونکہ قبر میں ڈنڈے ہمارے پڑنے ہیں اور اولاد مزے کرے گی۔ اللہ کے بندو، تمہاری اولاد تو تمہاری قبروں پر فاتحہ پڑھنے کے لیے بھی نہیں جائے گی، جس کی خاطر تم ایمان تباہ کر دیتے ہو۔ ہوش کے ناخن لو اور فکر آخرت کرو، مرنے کی سوچو۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے جب زندگی 40 سال کی ہو جائے تو سمجھ لو کہ تمہاری زندگی کی عصر ہو گئی، عصر سے مغرب تک زیادہ وقت نہیں ہے، اب بس تمہیں تیاری کرنی ہے۔ کیوں نہیں توبہ کر لیتے ہم؟ توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ آج اگر کسی کو دین پر کہا جائے، کہتے میاں دین پر چلنا بہت دشوار کام ہے۔ کیا دشوار کام ہے؟ مسجد سے، گھر سے مسجد آنا یہ تمہیں دشوار لگتا؟ مسجد میں آئے، قالین بچھی ہوئی ہے، گرم پانی کا انتظام ہے، اور کہتے ہو دین پر چلنا دشوار کام ہے؟ میں دشوار کام ہمارے آپ کے لیے نہیں ہے، دشوار کام تھا دین پر چلنا بلال کے لیے۔ پوچھو حضرت بلال سے کہ کلمہ پڑھنا کتنا دشوار تھا۔ تاریخ میں بتاتی ہے مکے کی پتھریلی زمین پر حضرت بلال کو گھسیٹا جاتا تھا اور سینے پر پتھر کی چٹان رکھ دی جاتی تھی۔ امیہ ابن خلف کہتا تھا، امیہ کہتا تھا اے بلال اللہ کو ماننا چھوڑ دے، کلمہ پڑھنا چھوڑ دے۔ بلال کہتے ہیں نہیں، اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ لوگوں نے کہا بلال ایسے عالم میں تم مسکرا رہے ہو، تمہیں معلوم نہیں امیہ ظلم کی انتہا کر رہا ہے تمہارے اوپر، جانوروں جیسا سلوک کر رہا ہے۔ بلال مسکرا کر جواب دیتے ہیں لوگوں تم جو دیکھ رہے ہو وہ دیکھ رہے ہو، ہم جو دیکھ رہے ہیں اسے سنو۔ جب تم کوئی مٹی کا برتن بھی خریدنے جاتے ہو بازار میں نا، تو پھر اسے بجا کر دیکھتے ہو کہ صحیح ہے کہ نہیں، پکا ہے یا کچا ہے۔ ٹھیک اسی طرح میرا رب مجھے ٹھوک بجا کر دیکھ رہا ہے کہ میرا بلال اسلام کے لیے کچا ہے یا پکا ہے۔ میں نے یہ ٹھان لی ہے، جان جائے چلی جائے مگر ایمان ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا۔ خرچ بلال کا ہوا ہے، خرچ حضرت سیدہ سمیہ کا ہوا ہے، خرچ حضرت خبیب کا ہوا ہے، خرچ حضرت عمار کا جنہیں دہتے ہوئے شعلوں پر لٹایا گیا ان کا دین پر خرچ ہوا۔ ان سے پوچھو کہ دین پر چلنا کتنا دشوار ہے، تمہارے لیے کیا دشواری ہے۔ اگر بےمانی چھوڑ دو کیا زندہ نہیں رہو گے؟ جھوٹی قسمیں کھانا چھوڑ دو، لوگوں پر ظلم چھوڑ دو، کیا تمہاری زندگی نہیں گزرے گی؟ جھوٹ چگلی چھوڑ دو، کیا تمہاری زندگی بتیت نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں صاحب، ہم یہ ہمارے اختیار میں ہے، ہم کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کو ہم کامیاب بنا سکتے ہیں۔ لیکن کہتے صاحب دین پر چلنا بہت دشوار کام ہے۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ دین تو اتنا سہل ہے، دین تو اتنا سہل ہے کہ اگر آپ مسافر ہیں، آپ پر جمعہ معاف کر دیا گیا، آپ